العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الرحمن الرحیم. بچوں، کل کے سبق میں آپ کے سامنے کچھ عبارتیں ایسی آئی تھی جو تشریح طلب تھی. مثلا مسئلے کا خلاصہ تو یہ تھا کہ صحیح مردوں کی امامت کرنے کے لیے کل 6 شرائط ہے. یہ 6 شرطیں پائی جائے گی تب جا کر کے صحیح اور تندرست لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں یہ امام صاحب. مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پر بتا تھا بالغ ہونا، لہذا بچہ امامت نہیں کر سکتا ہے چاہے نفلی ہی نماز کی ہو. تیسرے نمبر پر بتا تھا والعقل، عقل مند ہونا، لہذا پاگل آدمی امامت نہیں کر سکتا ہے. والذکورۃ، چوتھے نمبر پر بتا تھا مذکر ہونا، لہذا عورت امامت نہیں کر سکتی ہے. والقراۃ، اور پڑھنے کے اوپر قدرت ہونا. والسلامۃ من الآثار، یہ آخری ہے کہ عذروں سے سلامتی ہونا. کرعاف، آثار میں سے پہلے نمبر پر عذر آثار میں سے پہلے نمبر پر رعاف کو بتایا ہے. رعاف نقصیر کی بیماری، وہ آدمی جس کی ہمیشہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے ناک سے ہمیشہ خون بہتا رہتا ہے، یہ آدمی امامت نہیں کر سکتا ہے. والفافات، اور وہ آدمی جس کی زبان میں حقلاہٹ ہے، جب وہ بولنا چاہے تو فا کا تکرار ہو جا رہا ہو. والتمتمۃ، اور وہ آدمی جس کے زبان میں حقلاہٹ ہو، جب وہ بولنا چاہے ہو تو تا کا تکرار ہو رہا ہو، تو ایسا کر کے بولتا ہو. واللصغ، اور لصغن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ شخص سین کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے لیکن سا نکلتا ہے، را کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے لیکن غین نکلتا ہے، تو ایسا آدمی بھی امامت نہیں کر سکتا. ہاں، دوسرے مقتدی بھی انہی آزار کے اندر، انہی آزاروں میں سے کسی عذر میں پھنسے ہوئے ہیں تو ایسے کی امامت کر سکتا ہے. وفقد شرط، اور نماز کے شرائط میں سے کسی شرط کا نہ پایا جانا. مثلا امام ایسا آدمی بن رہا ہے جو طہارت کے اوپر اس کو قدرت نہیں ہے، یا امامت کرنے کے لیے جا رہا ہے ایسا آدمی جو ستر عورت کے اوپر اس کو قدرت نہیں ہے، تو ایسا شخص امامت نہیں کر سکتا ہے. یہ تو کل کی بات تھی جو آپ کے سامنے تشریح طلب تھی اور کل رہ گئی تھی ان باتوں کو نقل کرنا. اب آج کے سبق میں دیکھیے، عبارت دیکھیے. وشروط صحت الاقتداء 14 شیئا، اور اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں کل 14 چیزیں ہیں. اقتداء کے صحیح ہونے کی شرط ہے کل 14 چیزیں، یعنی 14 چیزیں جب پائی جائے گی تب جا کر کے اقتداء صحیح ہے. پہلے نمبر پر نیت المقتدی المتابعۃ مقارنۃ لتحریمتہ، مقتدی کا نیت کرنا امام کی اقتداء کا اس حال میں کہ ملی ہوئی ہو اس کی نیت اس کی تکبیر تحریمہ سے. یعنی مقتدی کی اقتداء کے لیے 2 باتوں کو لحاظ رکھنا پڑے گا، ذہن میں رکھنا پڑے گا. ایک یہ کہ وہ متعین کر لے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. دوسرے یہ کہ وہ یہ نیت کر لے کہ اس محراب میں جو امام صاحب کھڑے ہیں میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں. وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الْإِمَامَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ النِّسَاءِ بِهِ، اور مرد کی نیت کرنا امامت کے لیے شرط ہے عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے. اور مرد کی نیت کرنا امامت کا یہ شرط ہے. اور مرد کی نیت کرنا امامت کا یہ شرط ہے عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے. یعنی جہاں پر عام نماز جس میں مجمع زیادہ نہیں ہوتا ہے، عورتوں کی شمولیت جماعت میں، اور اس کو جماعت کا اس کی اقتداء کا صحیح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام صاحب نے ان عورتوں کی اقتداء کی نیت بھی کی ہو. لہذا اگر امام نے امامت کی نیت نہیں کی ہے تو ان عورتوں کی اقتداء صحیح نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے. ہاں، مجمع کثیر ہو مثلا حرمین شریفین، تو وہاں پر امام کی نیت کے بغیر بھی عورتوں کی اقتداء درست ہے.
وتقدم الامام بعقبه عن الماموم، اور امام کا آگے ہونا اپنی ایڑی کے ذریعے سے مقتدی سے، یعنی امام آگے رہیں گے، مقتدی پیچھے رہیں گے، امام کی ایڑی جو رہے گی وہ آگے، مقتدی کی ایڑی پیچھے۔ اگر بڑھ گئے مقتدی اپنے امام سے، ان کی ایڑی بڑھ گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی مقتدی کی۔ وَاللَّا يَكُونَ أَدْنَىٰ حَالًا مِنَ الْمَأْمُومِ، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام نہ ہو ادنا حالت کے اعتبار سے مقتدی سے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نہ ہو امام ادنا حالت کے اعتبار سے مقتدی سے، یعنی امام کی حالت یا تو مقتدی کے برابر ہو یا ہے کہ اعلیٰ ہونی چاہیے، تب جا کر کے اقتدا سے ہے۔ مثلا امام نفل نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی فرض پڑھ رہا ہے، یہ اقتدا درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ مقتدی کی حالت بڑھ گئی۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُصَلِّيًا فَرْضًا غَيْرَ فَرْضِهِ، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام نہ ہو نماز پڑھنے والا کسی ایسے فرض کا جو مقتدی کے فرض کے علاوہ ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام نہ ہو نماز پڑھنے والا کسی ایسے فرض کا جو مقتدی کے فرض کے علاوہ ہے، یعنی مان لیجیے مقتدی ظہر کی، امام صاحب ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی اقتدا کر رہا ہے عصر کی نماز کی، یہ اقتدا آپ صحیح نہیں ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسْبُوقًا، ترجمہ دیکھیے، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام نہ ہو مقیم کسی مسافر کا وقت کے بعد رباعیہ والی نماز میں، ولا مسبوقاً، اور امام مسبوق بھی نہ ہو۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام مقیم نہ ہو کسی مسافر کا وقت کے بعد رباعیہ نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں، ولا مسبوقاً، اور نہیں امام مسبوق ہو۔ ترجمہ ہو گیا، اس کا مطلب آپ سمجھیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی مثلا نماز چھوٹ گئی ہے ان کی، سب کے سب مقیم ہیں، سب کی نماز چھوٹ گئی ہے، جب وقت نکل چکا، مان لیجئے کل کی ظہر کی نماز سبوں کے اوپر تھی، کسی بھی وجہ سے رہ گئی، اب یہ سب مل کر کے مقیم مل کر کے یہ امامت کر رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک مسافر آدمی وہ اگر کہ بھئی یہ سب کل والی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھیں، تو یہ وقت نکل چکا ہے، ان کے اس مسافر کے ذمہ بطور وجوب کی اب 4 رکعت والی نماز ہے، بطور وجوب کے 2 رکعت ہی ہے، قصر ہے، مسافر ہونے کی وجہ سے قصر ہے۔ لہذا اب یہ مسافر اگر اس امام صاحب کی امامت میں اقتدا کر کے نماز پڑھ گئے تھے، یہ اقتدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسْبُوقًا، وَلَا مَسْبُوقًا کا مطلب یہ ہے مقتدی، مسبوق کا لفظ پہلے آ چکا ہے، وہ شخص جس کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہو، اب وہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اب کوئی دوسرا آدمی آ کر کے اس کی اقتدا کر لے رہا ہے، تو یہ اقتدا کرنا صحیح نہیں ہے، امام کا مسبوق ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفٌّ مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی کوئی صف نہ ہو، اور یہ کہ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کا کوئی صف نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امام اور مردوں کے صف کے بیچ میں عورتوں کی صف لگ جائے تو ان مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اقتدا صحیح نہیں ہوگی، عورتوں کی وجہ سے۔ صحیح ترتیب یہ ہے کہ عورتوں اخرہن من حیث اخرہ اللہ، اس طرح کی عبارت آتی ہے، ان کو سب سے پیچھے کھڑی کرنی چاہیے، اور یہ یہاں پہ کھڑی ہو گئی ہیں مرد کے بیچ میں، امام صاحب کے بیچ میں، لہذا ان مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرٌ يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقُ، زورق چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، اور یہ کہ نہ فاصل ہو رہا ہو کوئی نہر کے ذریعے سے، کوئی ایسا نہر جس کے اندر چھوٹی کشتی گزر جا رہی ہو، مطلب ہے کہ بین فصل نہیں ہونی چاہیے، زیادہ جدائی امام اور مقتدی کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ جدائی کیسے؟ تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسی چھوٹی نہر ہے تو چلے گا، بڑی نہر ہے تو نہیں چلے گا۔ بڑی نہر اور چھوٹی نہر میں فرق آپ کی کتاب والے نے یہ بتایا کہ اگر چھوٹی کشتی گزر جا رہی ہے اس نہر سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی نہر ہے،
تو یہ اور اس طرح کی بڑی نہر کا فاصل اگر ہو جا رہا، امام اس کنارے پر اور بیچ میں نہر، ایسا کہ چھوٹی کشتی گزر جا رہی ہے، تو ایسے نہر فاصل ہو جانے کی وجہ سے اب امام کی امامت ان مقتدیوں کی جو نہر کے پیچھے ہے نہیں ہے صحیح۔ ولا طریق تمر فیہ العجلۃ، اور فصل نہیں ہونے چاہیے کسی ایسے راستہ کا جس کے اندر بیل گاڑی گزر جا رہی ہو۔ ولا طریق تمر فیہ العجلہ، اور یہ کہ فصل نہیں ہونے چاہیے کسی ایسے راستے کا جس کے اندر بیل گاڑی گزر جا رہی ہے۔ یعنی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی ایسا آر پار راستہ نہ ہو جس سے بیل گاڑی گزر سکے۔ اگر اتنا فاصلہ ہو جائے گا تو پھر اقتداء درست نہیں ہے۔ ولا حائط یشتبہ معہ العلم بالانتقالات الامامی فإن لم یشتبہ لاستماع او رؤیت صح الاقتداء فی الصحیح، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ کوئی دیوار نہیں ہو جس کی وجہ سے مشتبہ ہو جا رہا ہو معلومات امام کے انتقال کا۔ پس اگر مشتبہ نہ ہو رہا ہو سننے کی وجہ سے یا رویت کی وجہ، دیکھ لینے کی وجہ سے، تو اقتداء صحیح ہے، صحیح قول یہی ہے۔ اور کوئی ایسی دیوار فصل نہیں ہونی چاہیے کہ مشتبہ ہو جا رہا ہو اس کی وجہ سے علم امام کے انتقالات کا۔ پس اگر نہ مشتبہ ہو رہا ہو سماع کی وجہ سے یا دیکھ لینے کی وجہ سے، تو اقتداء صحیح ہے، صحیح قول یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کوئی ایسی امام اور مقتدی کے درمیان کوئی ایسی دیوار حائل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے امام صاحب سجدے میں ہمارے ہیں، کچھ ہم کو پتہ، ہمارا امام صاحب سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، کچھ ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے، قرات میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اب اس طرح دیوار کے حائل ہونے کی وجہ سے اقتداء صحیح نہیں ہے۔ ہاں مائک لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ صاحب آواز سن رہے ہیں کہ بھائی ہمارا امام اب رکوع میں گیا، اب سجدے میں گیا، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر حالات مخفی نہیں ہے، یہ ہے کہ دیوار چھوٹی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ لے رہے ہیں امام کے حالات کو، تو بھی اقتداء صحیح ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ رَاكِبًا وَالْمُقْتَدِيُّ رَاجِلًا اور راکبًا غیر دابۃ امامہ، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام سوار نہ ہو اور مقتدی پیدل، یا ہے کہ مقتدی سوار تو ہو لیکن اپنے امام کے سواری کے علاوہ پر سوار ہو۔ مطلب یہ ہوا کہنے کا کہ مقتدی کی جگہ حقیقتاً یا حکماً، مقتدی اور امام کی جگہ حقیقتاً یا حکماً متحد ہونی چاہیے۔ چنانچہ امام سوار ہے اور مقتدی پیدل ہے، اتحاد مکانی نہیں پائی گئی، یا ہے کہ ہے تو مقتدی بھی سواری ہی لیکن دوسری سواری کے اوپر ہے، تو اس کی وجہ سے اتحاد مکانی نہیں پائی گئی، نہ حقیقتاً نہ حکماً، لہذا اقتداء صحیح نہیں ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ وَالْإِمَامُ فِي أُخْرَى غَيْرَ مُقْتَرِنَةٍ بِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام نہ ہو کسی ایسی نہ ہو مقتدی کسی کشتی میں اور امام دوسری کشتی میں ہو، اس حال میں کہ وہ کشتی ملی ہوئی نہیں، وہ کشتی ملی ہوئی نہ ہو اس کشتی کے ساتھ، اور یہ کہ نہ ہو مقتدی کسی کشتی میں اور امام دوسری کشتی میں، اس حال میں کہ وہ اس کشتی کے ساتھ، امام کے کشتی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہو، یعنی امام صاحب دوسری کشتی میں اور مقتدی دوسری کشتی میں اور یہ کشتی الگ ہے، ملی ہوئی بھی نہیں ہے امام صاحب کی کشتی کے ساتھ، تو اب کوئی آدمی اس کے ساتھ اقتداء کرے گا تو یہ اقتداء صحیح نہیں ہے۔ آگے دیکھیے وَأَلَّا يَعْلَمَ الْمُقْتَدِي مِنْ حَالِ إِمَامِهِ مُفْسِدًا فِي زَعْمِ الْمَأْمُومِ كَخُرُوجِ دَمٍ أَوْ قَيٍّ لَمْ يُعِدْ بَعْدَهُ وُضُوءَهُ، اور یہ کہ نہ جانتا ہو مقتدی اپنے امام کی کوئی ایسی حالت جو نماز کو فاسد کرنے والی ہو مقتدی کے گمان کے مطابق، مثلا خون کا نکل جانا یا ایسی قے کہ جس کے بعد اس نے اپنے وضو کو نہیں لوٹایا ہے۔ ترجمہ دیکھیں ایک دفعہ، اور یہ کہ مقتدی نہ جانتا، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقتدی نہ جانتا ہو اپنے امام کی کوئی ایسی حالت جو مقتدی کے گمان کے مطابق نماز کو خراب کرنے والی ہے، مثلا خون کا نکل جانا یا قے کا نکل جانا، وہ خون اور وہ قے جس کے بعد وضو نہیں لوٹایا ہے امام نے۔ عبارت کا مطلب یہ ہوا، مان لیجئے مقتدی جو ہے وہ حنفی المسلک ہے، جس کے یہاں دم سائل ناقض وضو ہے، بہ جانے والا خون ناقض وضو ہے، منہ بھر کے خون قے ہو جائے تو ناقض وضو ہے، اور شافعی المسلک کے نزدیک اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے، ان کے یہاں خون ناقض وضو نہیں ہے۔ اب اگر مقتدی حنفی المسلک نے دیکھا کہ ہمارا امام کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کے باوجود کوئی ایسا موقع بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس میں جا کر کے وضو کر لیا ہو، آپ جا کر کے وہ نماز پڑھا دیے ہو، تو اب اس مقتدی کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔
چونکہ ان کے اعتبار سے نماز وضو ٹوٹ چکا ہے. انشاءاللہ اگلی بات ہے آئندہ کا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.